السلام علیکم۔ شادی کی پہلی رات جب جمال نے میرا موبائل چھینا تو مجھے یہ لگا کہ یہ شاید اس کی محبت ہے، لیکن جب میں نے اس گھر کی اونچی دیواروں کو چھوا تو ایک زوردار کرنٹ نے میرے پورے وجود کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میں کسی گھر میں نہیں تھی بلکہ ایک ایسی جیل میں تھی جہاں دیواروں میں بجلی دوڑ رہی تھی۔ میں تڑپ رہی تھی، چیختی، مگر ان موٹی دیواروں سے باہر میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سب سے بڑا دھچکا تب لگا جب میں نے اپنے شوہر کو فون پر اپنے باپ سے یہ جھوٹ بولتے ہوئے سنا کہ آپ کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ وہ شخص جو 5 وقت کا نمازی تھا، جو ابا کے ساتھ مل کر مجھے ڈھونڈنے کا ناٹک کر رہا تھا، وہ دراصل میرے ہی کمرے کے باہر کھڑا میری موت کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ مگر پھر اچانک ایسی رات آئی جب جمال اپنے موبائل میز پر بھول گئے اور مجھے وہ موقع مل گیا جس نے جمال کے پیروں تلے سے زمین نکال کے رکھ دی تھی۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم 2 بہنیں تھیں اور قدرت نے میری ماں کو ہمارے بعد مزید کوئی اولاد نہیں دی، لیکن میرے والد نے اس بات پر کبھی ملال نہیں کیا۔ ابا ہمیشہ کہتے تھے کہ تم دونوں ہی میری بیٹیاں ہو اور تم ہی میرے بیٹے ہو۔ انہوں نے ہمیں بیٹوں کی طرح پالا تھا اور کبھی کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ میں بچپن سے ہی غیر معمولی حسن و جمال کی مالک تھی اور گھر بھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ میری خوبصورتی اور سلیقہ مندی کے چرچے خاندان بھر میں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میری خالہ کا بیٹا جمال مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ جب میرا رشتہ آیا تو گھر کے تمام افراد بہت خوش ہوئے، کیونکہ جمال نہ صرف ہمارا قریبی رشتہ دار تھا بلکہ ایک سلجھا ہوا اور نیک سیرت انسان بھی سمجھا جاتا تھا۔ جمال کی شخصیت بہت متاثر کن تھی اور وہ ایک اچھی کمپنی میں معقول ملازمت کرتا تھا۔ خاندان میں جب بھی کوئی شادی یا تقریب ہوتی، جمال کی شرافت کی مثالیں دی جاتی تھیں، کیونکہ اس نے کبھی نظر اٹھا کر کسی غیر لڑکی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ سب کا یہی ماننا تھا کہ وہ نہایت شریف اور باحیا انسان ہے۔ تاہم میرے 1-2 کزنز نے مجھے دبے لفظوں میں خبردار کیا تھا کہ وہ ویسا نہیں ہے جیسا دکھتا ہے، جیسا نظر آتا ہے۔ مجھے اس رشتے کے لیے حامی نہیں بننی چاہیے۔ جب میں نے اس بات کا ذکر اپنی والدہ سے کیا، اپنی اماں جان سے کیا، تو کہنے لگیں کہ وہ لوگ حسد کرتے ہیں، اور کہا کہ تو تمہاری خوشی سے دیکھ کر جل رہے ہیں کہ جمال کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، تم ان کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ والدہ کی تسلی کے بعد میری منگنی کر دی گئی اور گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ جمال کے گھر والے میرا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر چھوٹی بڑی چیز میری پسند کے مطابق بھیجی جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری زندگی میں خوشیوں کی بہار آ گئی ہو اور میں خود کو بہت خوش قسمت تصور کرنے لگی تھی۔ میرا سسرال ہمارے شہر سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا، جو زیادہ دور نہیں تھا، لیکن جمال کی ملازمت ایک دوسرے شہر میں تھی جو وہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ وہ ایک خود مختار زندگی گزارنے کا عادی تھا اور اس کی خواہش تھی کہ شادی کے فوراً بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے تاکہ ہم سکون سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور میں ایک دن اندیکھی دنیا کے میں خواب دیکھ رہی تھی۔ جمال کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا اور وہ اکثر فون پر مجھے اپنے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بتاتا رہتا تھا۔ میرے والدین بھی مطمئن تھے کہ ان کی بیٹی ایک محفوظ اور خوشحال گھرانے میں جا رہی ہے، جہاں اسے ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی۔ مجھے ان کزنز کی باتیں اب بالکل بھول چکی تھی، جنہوں نے میرے جمال کے بارے میں شک کا اظہار کیا تھا، کیونکہ بظاہر سب کچھ اتنا مکمل اور مثالی تھا کہ کسی برائی کا گمان بھی نہیں ہوتا تھا۔ یوں خوشیوں اور امیدوں کے سائے بھی میری رخصتی کا دن آن پہنچا اور میں اپنے مائکے کی دہلیز چھوڑ کر ایک نئے سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ رخصتی کے بعد جب میں اپنے سسرال پہنچی تو شروع میں سب کچھ اچھا اور بہت پرسکون لگ رہا تھا، لیکن شادی کی پہلی رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے میرے ذہن میں عجیب سے سوالات پیدا کر دیے۔ ہم اپنے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک میرے شوہر نے مجھ سے میرا موبائل مانگا۔ انہوں نے میرا موبائل مانگا اور کہنے لگے کہ انہیں ایک بہت ضروری کال کرنی ہے، ان کے فون کا پیکیج ختم ہو چکا ہے۔ میں نے بغیر کسی شک کے اپنا موبائل دے دیا، کیونکہ وہ میرا شوہر تھا، اور وہ فون لے کر کمرے سے چلا گیا۔
مگر کافی دیر گزرنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں میرا موبائل نہیں تھا۔ میں نے جب پوچھا تو انہوں نے بات ٹال دی، اور صبح ہونے پر جب میں نے دوبارہ تقاضا کیا تو پہلے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے کہ کہیں رکھ دیا ہے، لیکن پھر اچانک کہنے لگے کہ شاید موبائل چوری ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اسے باہر صحن میں میز پر رکھ دیا تھا۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا کہ گھر میں اتنے مہمانوں کی موجودگی میں انہوں نے میرا قیمتی فون باہر لاوارث چھوڑ دیا، جس میں میری تمام ذاتی تصویریں اور سہیلیوں کے رابطے تھے۔ مگر جمال نے اتنی صفائی سے معذرت کی کہ میں اس کے پیار میں سب کچھ بھول گئی اور اس بات کو ایک اتفاق سمجھ کر دل سے نکال دیا تھا۔ ولیمے کی تقریب تھی۔ ولیمے کی تقریبات سے فارغ ہونے کے بعد جب میں اپنے مائکے پہنچی تو والد صاحب نے ملتے ہی پریشانی میں پوچھا کہ تمہارا فون کیوں بند جا رہا ہے؟ میں نے کئی بار کال کی ہے، میں کئی بار کال کر چکا ہوں۔ جب میں نے انہیں فون گم ہونے کی پوری کہانی سنائی تو انہوں نے فوراً اپنی الماری سے ایک بالکل نیا موبائل نکالا اور کہنے لگے، یہ میں نے تمہاری چھوٹی بہن ندا کے لیے رکھا تھا، لیکن فی الحال تم اسے لے جاؤ کیونکہ تمہارا ہم سے رابطہ رہ سکے، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ جمال بڑی تیزی سے بیچ میں بول پڑے اور کہنے لگے، نہیں نہیں ابا جان، یہ میری ذمہ داری ہے، میں اسے خود نیا اور اچھا موبائل لے کر دوں گا، میں اچھا بھلا کماتا ہوں، آج سے آپ کی تمام ذمہ داریاں ختم ہو گئیں، اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ جمال کی یہ بات اس وقت مجھے بہت اچھی لگی اور میں نے سوچا کہ میرا شوہر کتنا غیرت مند ذمہ دار ہے جو میری چھوٹی سی ضرورت کا بھی اتنا خیال رکھتا ہے۔ اس خوشی میں ہم نے مائکے میں چند دن گزارے اور پھر ایک ہفتے بعد جمال نے کہا کہ اب اسے اپنی ڈیوٹی پر واپس جانا ہے، اس لیے مجھے وہ اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ میں خوش تھی، میں خوشی اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی، میں بہت خوش تھی۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی جگہ پر اپنی نئی زندگی کا آغاز کروں گی جہاں صرف ہم دونوں ہوں گے۔ لیکن وہاں پہنچ کر جب میں نے اس گھر کو دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ گھر بہت پراسرار اور عجیب سا تھا۔ اس گھر کی دیواریں عام گھروں کے مقابلے میں غیر معمولی طور پر بہت اونچی تھیں، اتنی اونچی کہ کوئی بھی انسان باہر کا منظر نہیں دیکھ سکتا تھا، اور ان دیواروں کے اوپر لوہے کے تیز دھار جنگلے لگے ہوئے تھے جو کسی جیل کا منظر پیش کر رہے تھے۔ اگلے ہی دن جمال یہ کہہ کر ڈیوٹی پر چلا گیا کہ تم گھر میں اکیلی ہو تو بور مت ہونا۔ جب میں نے دوبارہ موبائل کا مطالبہ کیا تو انہوں نے عجیب سا مشورہ دیا کہ تم سارے گھر کی صفائی کرو اور سامان کی ترتیب ٹھیک کرو، اسی طرح تمہارا دل بھی لگا رہے گا اور تم بور بھی نہیں ہوگی۔ میں نے ان کی بات مان لی اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ جب میں گھر کی صفائی کر کے فارغ ہوئی اور بیرونی حصے میں آئی تو صفائی کے دوران میرا ہاتھ اچانک دیوار سے چھو گیا۔ جب میرا ہاتھ دیوار سے چھوا اور مجھے ایک دم بہت زبردست کرنٹ لگا جس سے میں پیچھے ہٹ گئی تھی، میں بری طرح ڈر گئی، اور جب میں نے تھوڑا سنبھل کر دوبارہ احتیاط سے دیوار کے قریب جا کر دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ان دیواروں میں باقاعدہ بجلی کا کرنٹ چھوڑا گیا ہے۔ میں سوچنے لگی کہ آخر یہ گھر کیسا ہے جہاں اتنی اونچی دیواریں ہونے کے باوجود کرنٹ لگانے کی کیا ضرورت پیش آئی، اور جمال نے تو مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ تجسس اور گھبراہٹ میں نے پورے گھر کا جائزہ لینا شروع کیا تو مجھے کونے میں چھت پر جانے والی سیڑھیاں نظر آئیں۔ میں نے سوچا کہ اوپر جا کے دیکھتی ہوں کہ آس پاس کا ماحول کیسا ہے، آس پاس ادھر ادھر کون سے لوگ رہتے ہیں۔ جیسے ہی میں چھت پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ آس پاس کے گھروں کے لوگ، خاص طور پر دوسرے پورشن میں رہنے والے، اپنی کھڑکیوں سے محض مجھے اس طرح گھور رہے تھے جیسے میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ عجیب سی مخلوق ہوں۔ ایک لمحے ایک عورت کی دبی دبی آواز میرے کانوں میں آئی جو دوسری عورت سے کہہ رہی تھی، لگتا ہے جمال آج پھر کوئی نئی لڑکی لے آیا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں وہیں بت بنی کھڑی تھی کہ اس بات کا اصل مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ آج پھر جمال نئی لڑکی لے آیا، یہ فکرہ میرے ذہن میں گونج رہا تھا۔ جمال شام کو ڈیوٹی سے واپس آیا تو میں نے گھبراہٹ اور حیرت کے عالم میں اسے بتایا کہ میں آج چھت پر گئی تھی اور وہاں کسی عورت کی عجیب سی بات سنی ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی جمال کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور اس کی آنکھیں خون کی طرح لال ہو گئیں۔ وہ غصے میں اس قدر بھرا ہوا تھا کہ میں اسے دیکھ کر بری طرح سہم گئی۔
میں نے جمال کا ایسا خوفناک روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے بالوں سے مجھے پکڑا اور میرے منہ پر کئی تھپڑ مارے۔ وہ چلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا کہ تم کس سے پوچھ کر چھت پر گئی تھی، وہاں کس سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی؟ جب وہ مجھے مار مار کر نڈھال کر چکا تو اس نے فوراً اپنے موبائل سے کسی کو فون کیا اور تھوڑی ہی دیر میں 2 اجنبی آدمی وہاں پہنچ گئے تھے۔ جمال نے بڑی بے دردی سے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک اندھیرے کمرے میں دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ میرے لیے یہ سب کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جو انسان چند دن پہلے اتنا پیار کرنے والا تھا وہ اچانک اتنا شفاق کیسے بن گیا۔ میرے پاس تو فون بھی نہیں تھا کہ میں کسی کو اپنی حالت بتاتی۔ میں بس روتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ کمرے میں بند رہنے کے دوران مجھے باہر سے مسلسل کچھ آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کچھ تعمیراتی کام ہو رہا ہو یا کوئی چیز نصب کی جا رہی ہو۔ کچھ دیر کے بعد جمال نے دروازہ کھولا اور مجھے حکم دیا کہ اٹھو اور کھانا بناؤ، تو میں ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ صحن میں پہنچتے ہی میری نظر ان سیڑھیوں پر پڑی جو چھت کی طرف جاتی تھی۔ وہاں اب ایک لوہے کا مضبوط دروازہ لگ چکا تھا اور اس پر ایک بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر خوف سے میرے قدم جم گئے اور مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ شادی کی پہلی رات جمال نے میرا فون کیوں چھین لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا باہر کی دنیا سے کوئی بھی رابطہ رہے۔ اب زندگی ایک عذاب بن چکی تھی۔ وہ روز صبح مجھے کمرے میں بند کر کے چلا جاتا اور میں اس قید خانے میں اکیلی پڑی رہتی۔ اس گھر کی دیواریں اتنی موٹی عجیب تھیں کہ اگر میں چیختی یا چلاتی بھی تو میری آواز باہر تک نہیں جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں ذہنی طور پر بیمار رہنے لگی۔ میں روتی، جمال کے پاؤں پکڑتی، اس کی منتیں کرتی اور اللہ کا واسطہ دے کر کہتی کہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو، مجھے بس ایک بار اپنے ماں باپ سے ملنے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ مگر میری گریہ زاری کا اس پر کوئی اثر نہیں تھا، بلکہ وہ مزید غصے میں آ کر کہتا کہ تمہیں یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ اب اپنے ماں باپ کو بھول جاؤ، تم زندگی میں نہ کبھی ان سے مل سکو گی اور نہ کبھی یہاں سے واپس جا سکو گی۔ میں حیران تھی کہ مجھے یہاں آئے ہوئے 2 مہینے گزر چکے ہیں۔ کیا میرے باپ یا میرے گھر والوں نے جمال سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا انہیں اپنی بیٹی کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہے؟ ہر گزرتا دن میری امیدیں توڑ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں کبھی اس قید سے آزاد نہیں ہو پاؤں گی۔ ایک دن جمال نے اچانک آ کر کہا کہ وہ چند دنوں کے لیے اپنے گاؤں جا رہا ہے تاکہ اپنے گھر والوں سے مل سکے۔ یہ سن کر میں نے تڑپ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور گر گڑا کر کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ زبان نہیں کھولوں گی۔ مگر اس کے دل میں رحم کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ اس نے میرا اعتبار کرنے کی بجائے مجھے دوبارہ اسی کمرے میں بند کر دیا، فریج میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں رکھ دیں اور باہر سے تالا لگا کر چلا گیا۔ وہ پورے 15 دن کے بعد آیا تھا۔ ان 15 دنوں میں تنہائی اور خوف نے میرا حشر کر دیا تھا۔ میں رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی اور میرا جسم دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ جب اس نے تالا کھولا تو میری جان میں جان آئی۔ میں بھاگ کر اس کے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے سوال کیا، جمال، کیا میرے گھر والے تمہیں ملے تھے؟ کیا انہوں نے میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھا؟ میرا قصور کیا ہے؟ مجھے تم کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ میری آنکھوں میں اپنوں سے ملنے کی تڑپ تھی، مگر جمال کے چہرے پر وہی پراسرار خاموشی تھی۔ میں ہر وقت اس پریشانی اور سوچ میں رہنے لگی تھی کہ آخر اس قید خانے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، اور جمال نے میرے گھر والوں کو میرے بارے میں کیا جھوٹ بول کر مطمئن کیا ہے۔ ایک دن قسمت نے میرا ساتھ دیا اور میں نے چوری چھپے جمال کو اپنا موبائل کا لاک کھولتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جس نے مجھے اس کے فون کا خفیہ کوڈ مل گیا۔ جب جمال نہانے کے لیے واش روم گیا تو اس کا موبائل وہیں میز پر پڑا تھا۔ میں نے ٹائم ضائع کیے بغیر تیزی سے قدم بڑھائے اور فون اٹھا لیا تھا۔ مجھے اپنے ابا کا نمبر یاد تھا۔ میں نے فوراً ان کا نمبر ملایا اور ایک تفصیلی وائس نوٹ بھیج دیا، جس میں اپنی تمام تکلیفیں اور پراسرار گھر کی حقیقت بیان کر دی تھی۔ میں نے آخر میں تاکید کی تھی کہ اس نمبر پر واپس رابطہ نہ کریں، کال مت کریں، اور اس کو شک ہو جائے گا اور وہ مجھے بہت مارے گا۔
بس اس نمبر کی لوکیشن ٹریس کر کے جلد از جلد میرے پاس پہنچ جائیں۔ میں نے بڑی ہوشیاری سے وہ وائس نوٹ میسیج ڈیلیٹ کیا اور جمال کے باہر آنے سے پہلے ہی کچن میں جا کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ جمال شاید اس بات سے بالکل بے فکر تھا کہ مجھے اس کے موبائل کا لاک معلوم ہو چکا ہے، اس لیے وہ اکثر اپنا فون لاپرواہی سے چھوڑ دیتا تھا۔ وہ روزانہ کی طرح اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا اور دوپہر کے 2 بجے جب گھر واپس آیا تو میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار سکون کا سانس لیا تھا۔ آج میں رو نہیں رہی تھی اور نہ ہی میرے چہرے پر وہ پرانی بے بسی تھی جس کی وجہ سے جمال نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا تھا اور طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، کیا بات ہے، آج تمہاری آنکھوں میں برسنے والا برسات کا موسم کیسے بند ہو گیا؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی، لیکن میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ مجھے امید تھی کہ میرا پیغام میرے باپ تک پہنچ چکا ہوگا اور وہ مجھے اس جہنم سے نکالنے کے لیے ضرور کچھ کریں گے اور آج وہ ضرور یہاں آئیں گے۔ شام کا وقت ہو چکا تھا اور جمال باہر صحن میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کسی کام میں مصروف تھا، جبکہ میں کمرے کی کھڑکی سے باہر نظریں جمائے بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا صبر جواب دے رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ ابا نے ابھی تک رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ خود ابھی تک یہاں پہنچے کیوں نہیں ہیں؟ ہر گزرتا منٹ مجھے بے چین کر رہا تھا اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرا بھیجا ہوا پیغام کسی غلطی کی وجہ سے ان تک پہنچ ہی نہ پایا ہو۔ لیکن پھر بھی میرے دل کے کسی کونے میں ایک امید کی کرن باقی تھی جو مجھے حوصلہ دے رہی تھی۔ میں بار بار جمال کے چہرے کی طرف دیکھتی اور اپنے ہی دنیا میں جو مگن تھا اور اسے اس بات کا اندازہ تک نہ تھا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکلنے والی ہے۔ جیسے ہی شام کے 6 بجے خاموشی کو چیرتی ہوئی بیرونی دروازے پر دستک کی آواز آئی تھی۔ وہ دستک اتنی زوردار اور پراعتماد تھی کہ جمال بھی ایک دم سے چونک گیا تھا اور اس نے اپنا لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ دیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اب میری سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی اور مجھے یقین تھا کہ یہ میرے ابا ہی ہوں گے، یہ میرے ابا ہی ہوں گے۔ جمال جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے اٹھا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے صحن میں آ گئی۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا لیکن آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ جمال نے جیسے ہی اس بھاری لوہے کے دروازے کا تالا کھولا اور باہر جھانکا تو اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، کیونکہ سامنے پولیس کی وردی میں ملبوس چند اہلکار اور ان کے پیچھے میرے ابا کھڑے تھے۔ ابا کو دیکھتے ہی میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور میں دوڑتی ہوئی ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ آج میری 2 مہینے کی قید اور خوف کا خاتمہ ہونے والا تھا۔ پولیس کی آمد کے بعد جب تفتیش کا کام شروع ہوا تو جمال کی شخصیت کا وہ بھیانک پہلو سامنے آیا جس کا ہم میں سے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ جمال دراصل ایک نفسیاتی مریض تھا۔ اسے یہ وہم تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، اس لیے وہ ڈرتا تھا کہ کہیں میں اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ نہ جاؤں۔ اسی پاگل پن اور شک کی وجہ سے اس نے مجھے اس قید خانے میں رکھا ہوا تھا جہاں دیواروں میں کرنٹ تھا تاکہ میں پرندہ بن کر بھی اڑ نہ سکوں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ شادی سے پہلے کئی لڑکیوں سے دوستیاں رکھتا تھا اور ان کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، لیکن اپنی بیوی کے معاملے میں اس کی سوچ اتنی گھٹیا، اتنی محدود ہو گئی تھی۔ اس نے میرے مائکے والوں کی نظر میں خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے میرے کردار پر کیچڑ تک اچھالا تھا اور میرے باپ سے یہ جھوٹ بولا تھا کہ میں کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر کئی جھوٹے ثبوت اور جعلی خطوط بھی تیار کر لیے تھے تاکہ میرے گھر والے مجھ سے نفرت کرنے لگیں اور میری تلاش چھوڑ دیں۔ جمال کی مکاری کی حد تو یہ تھی کہ جب بھی گھر سے 15-20 دن کے لیے غائب ہوا تھا تو وہ دراصل میرے مائکے جا کر میرے مائکے والوں کے ساتھ مل کر مجھے ڈھونڈنے کا ڈرامہ کرتا رہا تھا۔ وہ میرے باپ کے سامنے آنسو بہاتا رہا تھا۔ خاندان والے تو ویسے ہی اس کی بات کا یقین کرتے تھے، اس لیے اس کے ساتھ جگہ جا جا کر میری تلاشی کی اداکاری کرتا رہا تاکہ کسی کو بھی ذرا برابر شک نہ ہو کہ اس نے مجھے خود ہی قید کر رکھا ہے۔ میرے گھر والے اس کی اس ہمدردی اور دکھ کو دیکھ کر اسے اپنا سب سے بڑا خیر خواہ سمجھنے لگے تھے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس نے اپنی اس چالاکی سے میرا اور میرے والدین کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ سچ کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتا ہے۔ وہ ایک طرف مجھے تالوں میں بند رکھتا اور دوسری طرف باہر کی دنیا میں ایک ہمدرد شوہر بن کر گھومتا رہا۔
خاندان بھر میں جمال کی پہچان ایک نہایت ہی نیک، پرہیزگار اور شریف انسان کی تھی، جس کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ وہ 5 وقت کا نمازی تھا اور جمعہ کی نماز تو کبھی قضا نہیں کرتا تھا۔ اسی ظاہری تقوی کی وجہ سے میرے ابا نے اسے اپنی بیٹی کے لیے منتخب کیا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تسبیح پڑھنے والا اور ماتھے پر محراب سجانے والا یہ شخص اندر سے اتنا کالا اور ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ جب پولیس نے اسے ہتھ کڑی لگائی اور اس کے موبائل سے وہ تمام جعلی ثبوت اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ اس کے رابطوں کا کچا چھٹا نکلا تو میرے ابا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ انہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے محض ایک انسان کی ظاہری وضع قطع اور نماز روزے کو دیکھ کر اپنے بیٹی کا مستقبل اس کے حوالے کر دیا تھا، بظاہر یہ جانے بغیر کہ اس کے دل میں کتنا زہر چھپا ہے۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔